الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جو شخص بچا لیا جائے شح النفس سے، جو لوگ بچا لیے جائیں، یہی اور صرف یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شح النفس کسے کہتے ہیں؟ شح عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کو کہتے ہیں۔ اگر صرف لفظ شح بولا جائے تو عام طور پر اس سے مراد مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی، بخل کی عادت۔ لیکن جب شح النفس بولا جاتا ہے تو اس سے مراد انسان کی یہ کمزوری یا کچھ انسانوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی بات منوانا چاہتے ہیں۔ ان کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، غرور اور تکبر کا اثر ہوتا ہے، اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو ماں باپ کہیں وہ بھی نہیں، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے۔ جو استاد کہے وہ بھی نہیں، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ بہت پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی ایک کے ساتھ ایک کمرے میں رہ بھی نہیں پاتے۔ ایسے لوگ ایک مکان میں چند دن سے زیادہ رہ نہیں سکتے، ان میں بہت جلدی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، دونوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میری بات چلنی چاہیے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میری بات چلنی چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے، ایسے میاں بیوی میں بہت دن تک رشتہ قائم نہیں رہ پاتا، روز جھگڑے ہوتے ہیں۔
اور وہ جھگڑے اکثر طلاق تک، مار پیٹ تک، یہاں تک کہ قتل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، خاص طور پر ہمارے علماء اور طلباء کے لیے، کہ یہ آیت اللہ نے کن آیتوں کے بیچ میں اتاری۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ آیتیں جن میں گھریلو زندگی کے احکام اللہ نے دیے ہیں، جن میں نکاح اور طلاق کے احکام دیے ہیں، ان آیتوں کے بیچ میں اچانک اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی یا دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ کمزوری رہ گئی کہ میری بات مانی جانی چاہیے، تو یہی جھگڑے کی اصل جڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں تو عام انداز سے فرماتے ہیں، خالی میاں بیوی تک محدود نہیں رہے گی یہ بات، کیونکہ اللہ نے تو بالکل عام کیا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کے اندر اپنی ہی بات کو منوانے کی عادت نہیں ہوگی، ضد اور ہٹ دھرمی نہیں ہوگی، انانیت نہیں ہوگی، وہی بس کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ اسی لیے اپنے نفس کی ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور علاج کرنا، یہ صرف مرنے کے بعد کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف مرنے کے بعد کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس کی پہلے ضرورت ہم کو اس دنیا میں۔ جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ رذائل کی اصلاح، رذائل کو دور کرنا، نفس کی بیماریوں کا علاج، تو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف ہے، اور ہم جوانوں کو تصوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہمارے منہ میں دانت بھی نہیں رہیں گے اور پیٹ میں آنت بھی نہیں رہے گی، تب تصوف کی طرف جائیں گے۔ نفس کی اصلاح پہلے اس وقت دنیا میں کام آئے گی۔ اچھے تاجر بنو گے جب نفس پاک ہوگا، اچھے شوہر بنو گے جب نفس ان برائیوں سے پاک ہوگا، اچھے باپ بنو گے، اچھی اولاد بنو گے جب نفس ان چیزوں سے پاک ہوگا۔ ذرا سی الفاظ کی تبدیلی سے لوگوں کا ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ جہاں کسی نے بولا کہ رذائل کی اصلاح، تو آدمی اپنے پڑوس سے پوچھتا ہے کہ حضرت نقشبندی سلسلے کے ہیں یا چشتی سلسلے کے۔ اور جہاں میرے جیسے انداز سے کسی نے کہا ہر دھرمی سے دور رہنا، ضد نہ کرنا، اپنی ہی بات منوانے کا مزاج نہ ہونا، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بڑے ماڈرن ہیں، یہ تو آج کل کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کی عقل ہے، کیا ہو گیا ہے؟ نفس کی بیماریوں کو دور کرنا سب سے پہلے دنیا میں کام آئے گا، اس کی ہم کو آج ضرورت ہے۔ آج شح النفس کی بیماری آج کل بہت عام ہے، شاید 99% لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ میری بات مانی جانی چاہیے۔ دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک روم شیئر نہیں کر پاتی، دو مرد ایک دوسرے کے ساتھ ایک روم شیئر نہیں کر پاتے،
ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا مزاج بالکل سادہ، سمپل، ہمبل، کوآپریٹو، پازیٹیو، مثبت بن جائے تو ایسا انسان گلاب کے پھول کی طرح ہر جگہ خوشبو پھیلاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہر ایک کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، سب کے اندر ایک سی کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں میں اپنی ہی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی، مگر اور کچھ برائیاں ہوتی اور کچھ بری عادتیں ہوتی۔ لالچ کی بیماری، زیادہ دولت اور مال کی تمنا، آنکھوں کا، زبان کا، کان کا غلط استعمال، وقت ضائع کرنے کی بیماری، بدگمانی کی بیماری، ایسی بری عادت ہے بدگمانی کی، اللہ کی پناہ، کہ دور بیٹھے ہوئے اگر دو لوگوں کو آپس میں بات کرتا ہوا بدگمانی کا مریض دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے یقیناً یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف کچھ سازش کر رہے ہیں۔ اور کوئی دور بیٹھا ہوا ہنس پڑا، ہنستا ہوا نظر آیا، ہو سکتا ہے اس کو اپنی بیوی یاد آ گئی ہو اس لیے ہنس رہا ہو سکتا ہے اس کو اپنا خود ولیمہ یاد آ گیا ہو تو ہنس رہا ہو، مگر دور سے دیکھنے والا بدگمانی کا مریض، اچھا یہ مجھ پر ہنس رہا ہے، اچھا میں بھی پٹھان کی اولاد، بتاؤں گا یہ بدگمانی والا، ہر وقت بدگمانی۔ یہی چیزیں ہیں جن کو دور کرنا ہے بھائی۔ ایک اچھا انسان، خوش اخلاق، مسکراتا ہوا، اپنی دنیا میں مست، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کیا اللہ نے سکھائی ہے باتیں؟ ارے بابا، اللہ کسی کو کچھ دے، کسی کو زیادہ دے، کم دے، اس طرف مت دیکھو۔ کیا جنت کا مزہ دنیا میں لوٹتا ہے وہ آدمی جس کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو ملا ہے بس جس میں قناعت ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو یاد کر کے انجوائے کرتا ہے۔ آپ لوگ ذرا پڑھے لکھے ہو نا، تو ہم بھی ذرا دو تین لفظ پڑھے لکھوں والے بول دیتے ہیں کبھی کبھی، اگرچہ ہم زیادہ قابل نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ انگریزی بولنے والا زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے۔ آج کل کا تو فیشن یہ ہے کہ کسی نے کسی کو انگریزی میں گالی دی تو اس نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ کم سے کم آپ نے مجھ کو اس قابل تو سمجھا کہ آپ انگریزی میں مجھے گالی دے رہے۔ اگر راشٹر بھاشا میں گالی دیتے تو گڑبڑ تھی، مگر ماشاءاللہ کیا احسان ہے آپ کا۔ تو آپ لوگ کچھ اسی قبیل کے بنتے جا رہے ہو، دیکھ رہا ہوں میں۔ اور آپ لوگ کہو گے کہ عجیب مصیبت ہے، ہم لوگ انگریزی بولے تو آپ کو اعتراض، اور انگریزی نہ بولے تو آپ کو اعتراض۔ ہم لوگ اگر سائنس اور میتھ میں اچھے نمبر لائیں تو آپ کو اعتراض، اور نہ لائیں تو آپ کو اعتراض۔ جی ہاں، میں بھی ڈرائیور ہوں، یوں 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 یوں، ڈرائیور ہمیشہ یوں نہیں چلتا، ادھر کو کھسکو گے ادھر کو لاؤں گا، ادھر کو کھسکو گے ادھر کو لاؤں گا، اس لیے کہ تم کو بننا ہے امت وسط کے رہبر، تم کو بننا ہے عربی زبان کا ادیب، تم کو بننا ہے اردو کا زبردست ادیب، اور تم کو انگریزی کا زبردست ادیب، رائٹر، مصنف اور مقرر بننا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔
کیا ناشتہ نہیں ملا کیا؟ مجھے تو خبر ملتی بڑا موٹا موٹا ناشتہ ملا ہے۔ اللہ کے بندوں، شح النفس کیا قرآن کا اعجاز ہے! کیا کیسے کوئی تشریح کرے قرآن؟ احکام بیان ہو رہے ہیں طلاق اور نکاح پہ، اور بیچ میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ یہی فرق ہے قرآن میں اور فقہ کی کتاب میں، یہی فرق ہے قرآن میں اور قانون کی کتاب میں۔ قانون کی کتاب میں قانون ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوتی، اور انسان کی تربیت صرف قانون سے نہیں ہوتی۔ قانون تو وہاں کام آتا ہے جہاں انسان غیر قانونی کام کرتا ہے، غیر اخلاقی کام کرتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قانون کی کتاب بھی ہے، اور تربیت کی کتاب بھی ہے، اور ہدایت کی کتاب بھی ہے، اور اصلاح کی کتاب بھی ہے۔ تو یہی قرآن کا حسن ہے کہ زندگی کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے قرآن، اور اس کا بہترین نمونہ سیدنا محمد الرسول اللہ۔ ایک شخص سے اللہ کے رسول کو ادھار لینا پڑا۔ ایک یہودی مہاجن اور ایک ٹائم حضور نے فرمایا میں اس وقت تک یہ ادھار واپس کر دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ادھار واپس نہیں کر پائے۔ وہ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا لائیے واپس۔ تو آپ نے بہت معذرت کی، کہا بھائی میں واقعی اس وقت ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ اس یہودی کو موقع مل گیا، اس نے بکنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ خاندان ہی تمہارا غدار اور بے وفا اور جھوٹا ہے۔ سیدھے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت عمر نے حضور کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اسی گردن مار دوں، بےہودہ کہیں کا۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا عمر تمہیں مجھے نصیحت کرنی چاہیے تھی، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کو اپنا حق مانگنے کا پورا حق ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شح النفس سے 100% آپ کے نفس کی سلامتی کی روشن مثال۔ کچھ نہیں، کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی الٹی حضرت عمر کو نصیحت کیا۔ جس کا یہ چیزیں ہیں اہم اچھا انسان بنانے۔ میں تم کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، میں تم کو اچھا انسان بنانا چاہتا۔ سلام ہو حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا آپ بات کہہ کر گئے کہ بھائی کسی کو قطب بننا ہو، غوث بننا ہو، ابدال بننا ہو، کہیں اور جائے، اور اچھا انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے۔ اچھا انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے۔ اچھا انسان بنو گے تو سب کی آنکھوں تارے بنو گے۔ تمہاری بیویاں ناز کریں گی، ناز کہ میرے شوہر سے بڑھ کر بہترین شوہر دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا۔ اور جس کو اس کی بیوی سرٹیفکیٹ دے دے، ہزاروں مشائخ اس کو خلافت دیں، اس پر شک ہو سکتا ہے، اور جس کی بیوی اس کو سند دے دے وہ تو بس اب نبوت ہی کا درجہ باقی ہے۔ ورنہ شیخ چلی کی بیوی کا قصہ تو مشہور ہے، ہو سکتا ہے تجربہ بھی ہو۔
کچھ لوگوں کو یا آئندہ ہو. شیخ چلی کی بیوی نے ایک دن شیخ چلی سے کہا بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو حضرت جی حضرت جی. آج میں نے بزرگ دیکھا ہے اللہ کا ولی. تو انہوں نے پوچھا کس کو دیکھ لیا بیگم؟ تو ان کا ایک بزرگ تھے جو میرے مکان کے اوپر سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. ولی ایسے ہوتے ہیں. کہنے لگے عقل کی اندھی میں ہی تو تھا. تو کیا بولی؟ تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. جس کی بیوی اس کو سند دے دینا اسے کسی کی خلافت کی شاید ضرورت ہی نہیں. کیونکہ انسان اپنے گھر میں اپنی اوریجنل شکل میں ہوتا ہے. باہر تو جبہ قبہ سبھی کچھ ہوتا ہے لیکن گھر میں اوریجنل شکل میں ہوتا ہے. کتنا غصہ ہے جناب میں یہ تو گھر میں آتا ہے. گھر میں آدمی لڑ کر آتا ہے اور دکان پر آئے ہوئے کسٹمر سے آئیے 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 کوکا کولا پئیں گے پیپسی کو پئیں گے. ابھی گھر میں بدتمیزی کر رہا تھا ڈانٹ رہا تھا اور کسٹمر سے کوکا کولا کی بات کر رہا ہے. جھوٹا کہیں کا. اس کے اخلاق تاجرانہ ہیں. یہ کمرشل اخلاق ہے. اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو یہی وقت ہے. اپنی کمزوریوں کو خود ٹٹولو اور اس کا علاج کسی سے پوچھو اور جو بتایا جائے وہ کرو. صرف سننے سے کام نہیں چلے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ 50 سال ساتھ رہتے ہیں ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوتا. ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں کا مزاج ہی ہوتا ہے یعنی جیسا آپ کہیں وہ کہتا ہے جیسا آپ کہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اپنے کو چھوٹا مانتے ہیں دوسرے کو بڑا مانتے ہیں. اس کی عزت کرتے ہیں اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں. ساری زندگی خوشگوار گزرتی ہے اور اس حسن اخلاق کے بعد پھر آخرت میں جنت الفردوس ملتی ہے. اتنا کامیاب ہے وہ انسان جس کے دونوں ہاتھ میں لڈو, جس کی دنیاوی زندگی بھی خوشگوار اور جس کی آخرت بھی خوشگوار. کتنا کامیاب ہے وہ انسان. اسلام صرف آخرت میں کامیاب نہیں کرانا چاہتا. یہ دین کا تصور بالکل غلط ہے اور آج کل کے نوجوانوں کے سامنے یہ بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ جو لوگ منبر و محراب سے تقریریں کرتے ہیں وہ اس طرح اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہی کام آئے گا. اور نوجوان کے سامنے ہوتا ہے کیریئر, اس کے سامنے ہوتی ہے اپنی گرل فرینڈ, اس کو پتہ نہیں کن کن چیزوں کا انتظار ہوتا ہے. میں تمہارے دل کی باتیں کہوں نا تو ادھر کو منہ کر کے بیٹھو گے, میری طرف دیکھ نہیں پاؤ گے. میں بھی ماں کے پیٹ سے بوڑھا تو نہیں پیدا ہوا تھا. میں بھی اسی عمر سے گزرا ہوں جس سے تم گزر رہے ہو. فرق شاید یہ ہو کہ مجھے شاندار نگرانی اور بہترین تربیت اور خوبصورت ترین ماحول مل گیا تھا جس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ وقت ہے شاندار اپنی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے. سب لوگ اپنی اپنی کمزوریوں پر خود نظر رکھیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتا ہے انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ. چاہے ہزار بہانے بازی کرے.
کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے اور کوئی پیدائشی جہنمی نہیں، بالکل نہیں۔ ہر ایک کے اندر بہت اچھا انسان بننے کی صلاحیت موجود ہے، ہر ایک کے اندر۔ کچھ لوگ جو اپنی اس صلاحیت کو پہچان کر رہنمائی لے لیتے ہیں، ٹریننگ لے لیتے ہیں، تربیت لے لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ چمک جاتے ہیں۔ جو اپنی ان کمزوریوں پر نظر نہیں رکھتے یا باوجود رہنمائی کے عمل نہیں کرتے، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے جو قیمتی وقت تھا وہ گنوا دیا۔ مجھے بہت امید ہے کہ تم لوگ سب اچھے انسان بنو، اچھے انسان، پلیز یہ بات یاد رکھنا، اچھا انسان۔ بس اس وقت جو کمی ہے نا، مقرروں کی کمی نہیں ہے، مصنفوں کی بھی کمی نہیں ہے، کتب خانے کے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، روز نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ اچھے انسان، اچھا انسان۔ حضرت سعدی کے بارے میں شاید یہ قصہ ہے کہ وہ چراغ لے کے اور کچھ ڈھونڈ رہے تھے، دن کی روشنی میں چراغ لے کر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دن کے اجالے میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، روشنی ہے، آپ چراغ لے کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ سمجھے؟ ایک انسان۔ اورنگزیب جس کوٹھری میں تہجد پڑھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور چیخیں مار مار کر رو کر دعا کرتے تھے، دہاڑے مارتے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا ایک خادم خاص تھا جو باہر کھڑا رہتا تھا اور وہ بھی دعاؤں پر جو اس کے کان میں آواز پڑتی آمین کہتا تھا۔ لیکن ایک دن اس سے رہا نہیں گیا، جب اورنگزیب بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہے تھے تو اس نے کوٹری کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہیں اور بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے اورنگزیب سے کہا کہ شہنشاہ یہ معظم جہاں پناہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ سب کچھ تو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا مردے می خواہم، اللہ سے ایک انسان مانگ رہا ہوں، وہ انسان جو بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال، برما، سری لنکا سب پر اکیلا حکومت کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے اللہ سے ایک انسان مانگ رہا ہوں۔ کروڑوں کی رعایا کا بادشاہ، اللہ سے ایک آدمی مانگ رہا ہوں۔ اور اورنگزیب کو وہ آدمی جو وہ مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا اور مغل سلطنت کی عمارت بالکل ڈھیر ہو گئی، اس لیے کہ وہ انسان جو وہ مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ اچھے انسان کی یہ حیثیت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ قیمت ہے۔ اچھا انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کار ہو، اچھا انسان وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو جس کے پاس بنگلہ ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کی تمنائیں اچھی ہو، جس کا جنازہ جب نکلے تو ہزاروں بیوائیں روئیں، ہزاروں یتیم ہچکیاں لیں، ہزاروں غریب محتاج کہے کہ ہمارے گھر میں رات کے اندھیرے میں غلہ کون پہنچائے گا۔ یہ ہے اچھا انسان۔ وہ آدمی اچھا انسان نہیں ہے کہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر جمہوریہ ہو، چاہے ارب پتی ہو، چاہے کھرب پتی ہو، جس دن وہ مرے تو دنیا کے کمزور، مظلوم اور غریب کہیں جہنم رسید ہوا، خس کم جہاں
پاک خدا کا شکر ہے یہ ملعون یہاں سے گیا۔ اچھے انسان بنو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کے اندر یہ تمنا ہوگی، بار بار یہ بات یاد دلانے سے یا وقتاً فوقتاً یاد دلانے سے یہ تمنا تازہ ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی کی شاہ کلید، اس کی ماسٹر کی، اس کی تمناؤں کے قبلے کا درست ہونا ہے۔ جس کی تمنائیں ٹھیک ہو گئیں اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔